السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیزان محترم، معزز دوستو، بزرگ اور بھائیو، آج بفضل تعالی عقائد علماء دیوبند کے تعلق سے کچھ اور باتیں ہم لے کر آئے ہیں کہ علماء دیوبند کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. اس طرح کا عقیدہ، یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے، ایک شرکی عقیدہ ہے جو علماء دیوبند اپنی کتاب میں درج فرمائے ہیں. عقیدے کی اصلاح یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اگر عقیدے کے اندر شرک ہے اور اعمال کے اندر شرک ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے جو دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سبب ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے خلط ملط نہ کیا تو ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے. سورہ انعام آیت نمبر 82. تو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے بچانا، شرک چاہے وہ عقیدتاً ہو، عقیدے میں شرک ہو یا عمل میں شرک ہو، دونوں طرح سے اپنے ایمان کو شرک سے بچانا یہ ضروری ہے. تو اس سے قبل کہ ہم علماء دیوبند کی ان عبارتوں کو دیکھیں، اس سے پہلے ہم قرآن کریم کی چند آیتیں دیکھیں گے، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں دیکھیں گے. اس قرآن حدیث کی روشنی میں جو عقائد ہیں علماء دیوبند کے، ہم اس کا جائزہ لیں گے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَلْقَوْنَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 44. اللہ نے ارشاد فرمایا: ایک غیب کی خبریں ہیں، ایک غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں. تو ان کے پاس نہ تھا جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو کون پالے گا، یعنی ان کی پرورش کون کرے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس موجود تھا. یعنی اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان باتوں کا خبر نہ تھا آپ سے پہلے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے جو یہ مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ کو ان باتوں کا علم نہیں تھا. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، ہم آپ کی وحی کرتے ہیں. یعنی رسولوں کو اور نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت غیب کی خبروں کو ان تک پہنچاتا ہے وحی کے ذریعے. جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو بتا دیتا ہے تو پھر بتانے کے بعد وہ غیب نہیں رہتا. اس کی مثال یوں سمجھ لیں آپ کہ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، عام طور پر ایک عام مسلمان کو اس بات کا علم ہے کہ قبر کے اندر میں 3 سوالات ہیں، میدان محشر میں 5 سوالات ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، جہنم کے عذاب ایسے ہیں. اس کا معلوم ہے. کل سرات ہے، یہ تمام باتوں کو معلوم ہے. اب سوال بات یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا غیب کی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تمام باتیں غیب کی ہیں. قبر کے اندر 3 سوالات ہوں گے، میدان محشر میں 5 سوالات ہوں گے، جنت اس طرح سے ہے، جہنم اس طرح سے ہے، ترازو اس طرح سے ہے، اس طرح سے اعمال تولے جائیں گے. یہ تمام غیب کی باتیں ہیں. لیکن ان تمام غیب کی باتوں کو جاننے کے باوجود کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عالم الغیب ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ جو باتیں ہیں قرآن حدیث کے ذریعے اس کو یہ باتیں پہنچی ہیں، یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یہ تمام آخرت کے تعلق سے باتیں اس کو بتائی گئی ہیں. جب اس کو قرآن حدیث کے ذریعے بتائے جانے کے بعد ایک بندہ مومن اس پر یقین رکھنے کے باوجود وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عالم الغیب ہوں، یا دوسرا کوئی آدمی اس کے تعلق سے یہ نہیں کہتا کہ عالم الغیب ہے، تو بے عین ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی غیب کی باتیں بتائی ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے سے بتائی ہیں. تو لہٰذا ایک عام آدمی جس طرح سے غیب کی باتوں کو قرآن حدیث کے ذریعے جاننے کے بعد عالم الغیب کا دعویٰ نہیں کرتا، بے عین ہی اسی طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی غیب کی باتیں بتائی گئی اس کے مطابق آپ نے کبھی عالم الغیب کا دعویٰ نہیں کیا. تو اس آیت میں وہی کہا گیا ہے کہ ذالک من انباء الغیب، اے نبی یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ لوگ قلم ڈال رہے تھے کہ مریم علیہ السلام کی
پرورش کون کرے گا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، سورہ یوسف آیت نمبر 102۔ اللہ نے فرمایا ایک غیب کی خبروں میں سے ہیں جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی کہ وہ فریب کرنے لگے تھے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ جب ان کے خلاف چال چل رہے تھے تو یہ وہ باتیں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیب کی باتیں ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وحی کے ذریعے سے، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ جب یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائی چال چل رہے تھے۔ یہ دونوں واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بتا رہا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً وحی کے ذریعے کچھ غیب کی باتوں کو بتا دیتا ہے، جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو لوگوں کو بتاتے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اب ہم حدیث دیکھتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه ابو داؤد فی کتاب الحج، مناسک الحج میں حدیث اس طرح سے موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، یعنی جس طرح قبر میں نماز نہیں ہوتا اس طرح تم گھروں میں نماز نہ پڑھ کے گھروں قبر نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو میلہ نہ بناؤ، میلہ ٹھیلے کا جگہ نہ بناؤ۔ وصلوا علیہ، اور تم لوگ مجھ پر درود پڑھو۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، بے شک تمہاری درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے چاہے تم جہاں سے پڑھو۔ یعنی نبی ارشاد فرما رہے ہیں، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا معنی مخن کیا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بندہ، کوئی مومن جہاں سے درود پڑھے، جہاں سے سلام پڑھے تو اس کا درود سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ میں تھے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ جہاں سے درود بھیجے گا وہ درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہیں موجود ہیں، وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آدمی جہاں سے درود بھیجے گا، جہاں سے درود پڑے گا، وہ درود اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھا کہ تبلغنی، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس حدیث ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے اور حاضر ناظر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے حدیث دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کا کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ حدیث دیکھتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس انکم محشورون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا، ثم قال کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انکم كنا فاعلین الى الاخر آیہ، ثم قال الا وان اول الخلائق يكسى يوم القيامة ابراہیم، الا وانه يجاء برجال من امتی فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول یا ربی اصحابی، فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك، فاقول كما قال عبد الصالح كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء قدير، فيقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم، رواہ البخاری فی کتاب التفسیر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسی کتاب تفسیر کے اندر میں لے کے آئے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دی اور آپ نے فرمایا اے لوگو، تم لوگ اللہ رب العزت کے سامنے جمع کیے جاؤ گے، ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بنا ختنہ کیے ہوئے، اور اللہ نے فرمایا جس طرح سے ہم تم پہلے پیدا کیے تھے اسی طرح سے ہم دوسری بار تم پیدا کریں گے، اور یہ وعدہ ہم پر ہے کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا، آپ سب فرماتے ہیں کہ تمام خلائق میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنا جائے گا، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میری امتیوں میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر بائیں جانب لے جایا جائے گا، جہنم بائیں جانب لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا فاقول یا ربی اصحابی، اے میرے رب یہ میرے اصحاب میں سے ہیں، یہ میرے تو امتی میں سے ہیں، تو جواب دیا جائے گا فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے در میں کیسی کیسی نئی باتیں پیدا کر دی تھی، تو آپ فرماتے فاقول
کما قال عبد الصالح، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہی کہوں گا جو عبد الصالح کہا کرتے تھے۔ عبد الصالح مطلب اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کیا کہتے تھے؟ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، کہ میں ان کو دیکھ بھال رہا تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا۔ یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں ان کے پاس موجود تھا ان کو دیکھ بھال رہا تھا جب تک میں ان کے پاس موجود تھا۔ اسی بات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، کہ میں ان پر گواہ رہا، میں ان کو دیکھتا رہا جب تک میں ان کے پاس موجود تھا۔ فلما توفیتنی، اے رب جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، مجھ کو دنیا سے رخصت کر لیا، کنت انت رقیب علیہم، بس تو ہی ان پر نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر کہا جائے گا الا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم۔ تو اس حدیث میں کہا گیا ہے لا تدری ما احدث بعدک، بعدک کا جو لفظ ہے قابل ذکر ہے کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ بعدک، آپ کے بعد، آپ کے بعد۔ بعدک کا لفظ بتا رہا ہے کہ جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے تب تک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو الوداع کہہ دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ میں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ عالم برزخ میں ہیں۔ احدث بعدک بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو بس چلے گئے اور واپسی نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث دیکھتے ہیں ہم، جس حدیث کو امام بخاری کتاب الفتن کے اندر لے کے آئے ہیں۔ ان ابی حازم قال سمعت سہیل بن سعد یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا فرتكم على الحوض فمن ورده شرب منه ومن شرب منه لم يزم بعده ابدا لا يرد علي اقوام فاعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم۔ قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي اياش انا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهيل فقلت نعم قال انا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال انهم مني فيقال انك لا تدري ما بدل بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي۔ رواه البخاري في الفتن۔ امام بخاری اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر میں لے کے آئے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے فرت ہوں، یعنی حوض کوثر پر میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا، وہاں رہوں گا میں۔ فمن وردہ شرب منہ، جو وہاں پر آئے گا حوض کوثر پر وہاں سے پانی پیے گا، اور جو ایک بار پانی پی لے اس کو بھی پیاس نہیں لگے گا۔ اس کا تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ لوگ مجھ کو پہچانتے ہوں گے، لیکن اچانک میرے اور ان کے درمیان میں آڑ ہو جائے گا، یحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان میں حال ہو جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انہم منی، کہ یہ میرے میں سے ہیں، یہ میرے امتی میں سے ہیں، کیوں ان کو روکا جا رہا ہے؟ وہ میرے امتی میں سے ہیں۔ فیقال، کہا جائے گا انک لا تدری ما بدل بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین اسلام کو بدل دیا تھا۔ پہلی حدیث میں ہے احدث بعدک، انہوں نے نئی چیزیں پیدا کر لی تھی، یہاں کہا گیا بدل بعدک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دین اسلام کے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے وہ گویا اسلام کو بدل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انک لا تدری ما بدل بعدک، اے نبی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے بدل دیا تھا۔ بعد کا جو لفظ ہے قابل ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات طیبہ میں تھے تب تک دنیا میں تھے، جب آپ اس دنیا سے کوچ فرما گئے، آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو پھر آپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، نہ آپ عالم الغیب ہیں فی الحال اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں سحقا سحقا لمن بدل بعدی، دور کرو ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے میرے بعد بدل دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ دین میں کچھ نئی باتیں پیدا کرتے ہیں وہ گویا کہ اسلام کو بدل رہے ہیں، اسلام کے طریقے کو بدل رہے ہیں، اور ایسے لوگ حوض کوثر سے فٹکار دیے جائیں گے، وہاں سے بھگا دیے جائیں گے۔ سحقا سحقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر سے جس آدمی کو کہہ دیں دور ہو، اس کی محرومی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بد نصیب آدمی ہوں گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہیں گے سحقا سحقا لمن بدل بعدی۔ تو یہ حدیثیں ہیں اور یہ آیتیں ہیں جس سے آپ لوگ انداز کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھے وہیں پر تھے، نہ تو آپ کو علم غیب تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی مکان سے کہیں دوسرے مکان میں موجود تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عالم الغیب تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن اور احادیث کے ذریعے سے اتنی باتیں جب سمجھ میں آ گئی تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے منافی عقائد جو علماء دیوبند اپنی کتاب میں درج فرمائے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔
चुनांचे किताब है उलमाए देवबंद के वाक़यात व करामत। उलमाए हक, उलमाए देवबंद के अकाबिर औलिया किराम, मुजाहिदीन उज़्ज़ाम की जद्दोजहद, बेमिसाल कुर्बानियों, तक़वा व तवक्कुल, इखलास व लिल्लाहियत, इज़्ज़ व इनकिसारी, तज़किये नफ्स, रुजू इलल्लाह के ईमान अफरोज वाक़यात व करामत। मुरत्तब हाफिज मोमिन खान उस्मानी, खतीब मरकजी जामे मस्जिद फारूक आजम कठाई। ठीक है, ये किताब के सरोवरक में लिखा हुआ है। किताब का नाम है उलमाए देवबंद के वाक़यात व करामात। सफ़ा नंबर 56 है। टॉपिक का नाम है अगर हम हुजूर अलैहिस्सलाम से कहलवा दें तो। उसके नीचे लिखते हैं कि जब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब नव्वरल्लाह मरकज़हू की किताब फैसले हफ़्ज़ मसला शाये हुई तो मौलाना हाफिज मोहम्मद अहमद साहब साबिक मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद को ख्वाब में हाजी साहब ने ज़ियारत हुई, हाजी साहब की ज़ियारत हुई। हाजी साहब फरमा रहे हैं कि भाई जब फुक़हा की किताबों में उन मसाइल की जो फैसला हफ्त मसला में जिक्र किए गए हैं अगर गुंजाइश मालूम होती है तो तुम लोग इतना तशद्दुद क्यों करते हो। उन्होंने कहा हजरत गुंजाइश नहीं है। हजरत हाजी साहब ने फरमाया कि भाई गुंजाइश है। उन्होंने भी अर्ज किया कि हजरत नहीं है, यानी गुंजाइश नहीं है। तीसरी मर्तबा हाजी साहब ने फरमाया कि अगर हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवा दे तो, यानी किसी मसले में बहस चल रहा है, वो बोल रहे सही है, वो बोल रहे गलत है, तो हाजी साहब फरमाते हैं कि अगर हम नबी से कहला दे तो, सवाल कर रहे हैं अगर हम नबी से कहला दे तो मान जाओगे। तो कहते हैं इस पर हाफिज साहब ने कहा कि हजरत हम भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से ही नादुरुस्त कहते हैं। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम दुरुस्त कह दे तो हमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, यानी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की इतना ताकत कुव्वत रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा वहीं पर ख्वाब के जरिए दिखा सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा देंगे कि क्या सही क्या गलत है। ठीक है, लिखते हैं उसके बाद देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम बाहुलिया हजरत गंगोही रहमतुल्लाह तशरीफ ले आए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रशीद अहमद गंगोही है ना, उनकी शक्ल में उनकी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और ये हाथ बांध कर अदब से एक कोने में खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजी साहब को खिताब करे फरमाया कि हाजी साहब जो ये लड़का कह रहा है वो ठीक है। उस पर हाजी साहब ने खड़े होकर 7 दफा बजा दुरुस्त इस तरह कहा कि अव्वलन झुकते फिर सरकद खड़े हो जाते, फिर झुकते फिर खड़े हो जाते। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा हाजी साहब हम जाएं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से परमिशन मांग रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। अच्छा हाजी साहब हम जाएं। हाजी साहब ने अर्ज किया जैसी राय आली हो। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाने लगे। जब हाफिज साहब के पास से गुजरे तो उन्होंने दबी आवाज से अर्ज किया कि हुजूर किताबों में हमने जो आपका हुलिया शरीफ पढ़ा है वो तो और है, और ये हुलिया जिसमें आप इस वक्त तशरीफ लाए हैं ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही का है। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि असल हुलिया तो वही है जो आपने किताबों में पढ़ा है, मगर आपको चूंकि मौलाना रशीद अहमद से अकीदत व मोहब्बत है इसलिए हम उनकी सूरत में आए हैं। ये पूरा वाक़या है कि गोया इनका ये अकीदा है कि जब चाहते हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के जरिए बुला लेते हैं और मसले को सॉल्व कर देते हैं। तो गोया अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इख्तलाफ को देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, और ख्वाब के जरिए हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बाकायदा नबी से रिक्वेस्ट करके नबी को बुला रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रशीद अहमद गंगोही की शक्ल में आ रहे हैं और मसले को सॉल्व कर रहे हैं। इससे क्या साबित होता है कि गोया अल्लाह के आलिमुल गैब हैं। ख्वाब के जरिए हाजी साहब बुला रहे हैं हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब के सुन के ही बाकायदा रशीद अहमद गंगोही के शक्ल में आ रहे हैं और मसले को हल फरमा रहे हैं। इससे क्या पता चला है कि इनका अकीदा है कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब है और अल्लाह के नबी हाजिर नाजिर भी हैं। इसी तरह से एक किताब है अरवाह सलासा जिसके मुसन्निफ हैं अशरफ अली थानवी साहब। उनकी एक किताब है, उसमें सफ़ा नंबर 210 पर लिखते हैं और हिकायत नंबर 266 है। तो लिखते हैं कि हजरत वालिद मरहूम ने फरमाया कि दीवान मोहम्मद यासीन साहब मरहूम देवबंदी ने फरमाया कि काजीपुर में जब हजरत नानोतवी तशरीफ ले गए हैं
اور عشر محرم تھا اور روافض نے یعنی شیعوں نے حضرت مولانا کو اپنی مجلس میں آنے کی دعوت دی. حضرت نے فرمایا کہ منظور ہے، مگر اس شرط پر کہ جب آپ لوگ مجلس میں کہہ سن چکیں گے تو ہم بھی کچھ کہیں گے. وہ اس پر آمادہ نہیں ہوئے اور وہیں کچھ مذہبی گفتگو کرتے ہوئے ان سب روافض نے کہا کہ اگر غور سننے کی بات ہے، اگر آپ بیداری میں ہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دیں اور حضور اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ہم اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جائیں گے. یعنی شیعوں کا یہ تقاضا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جب آپ حالت بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو دیدار کرا دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت سچ ہیں، حق ہیں، تو ہم جو ہیں مذہب شیعت چھوڑ کے ہم اہل سنت والجماعت کو قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ان کا تقاضا تھا شیعوں کا، ہم داخل ہو جائیں گے. فرمایا کہ تم اس پر پختہ رہو تو میں بیداری میں زیارت کروانے کے لیے تیار نہیں. دعویٰ دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنا ان کو کنفرمیشن ہے، ان کا اتنا پختہ عقیدہ ایمان ہے کہ جب چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا سکتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے آپ کا جو آخرت ہے وہ دنیا سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم جب سیرت پڑھے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا تکلیف اٹھائے اس دنیا میں رہتے ہوئے. دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صدمہ سہے، کتنا تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا پڑا. ہمارے لیے دین اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کتنی پریشانی، کتنا غم کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے رہو گے، اگر وعدے میں جم کے رہو گے تو ہم آپ کو بلا سکتے ہیں، حالت بیداری میں آپ کو بلا کے آپ کو دیدار کروا سکتے ہیں. یہ عقیدے ہیں ان کے کہ اگر تم پختہ رہو تو میں بیداری میں زیارت کرانے کے تیار ہوں. مگر یہ روافض کچھ کچے ہو گئے، یعنی جو شیعہ تھے، جو روافض تھے، وہ وعدے سے منہ کر گئے. اسی طرح سے آگے لکھتے ہیں، وہی کتاب ہے ارواح ثلاثہ جس کے مصنف ہیں اشرف علی تھانوی. لکھتے ہیں حکایت نمبر 439 سے صفحہ نمبر 327 اور 26 میں لکھتے ہیں کہ حضرت والی صاحب نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو حضرت نانوتوی کے خدام میں سے تھے، ان کا ذکر زہر مشہور تھا. یہ ناممکن تھا کہ ان کا ذکر سن کر کوئی بغیر روئے وہاں سے گزر جائے. نہایت دردناک آواز میں ذکر کرتے اور بہت روتے تھے. ہر بار 2 سال پر اس کا ذکر اور گریا کا اثر پڑتا، یعنی ہر جانے والوں پر اس کا جو ذکر کرتے ہیں رود ہو کے ان کا اثر پڑتا تھا اور یہ بھی عبور ہوتا تھا. خود فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ چھت کی مسجد کی شمالی گنبد کے نیچے ذکر زہر میں مصروف تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے صحن میں اسی شمالی جانب مراقبہ اور متوجہ تھے. سمجھ رہے، مراقبہ اور متوجہ تھے اور توجہ کا رخ میرے ہی قلب کی طرف تھا. اسی اسنا میں مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی اور میں نے بحالت ذکر دیکھا کہ مسجد کی 4 دیواری تو موجود ہے مگر چھت اور گنبد کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا ہے. ایک حالت طاری ہوئی ہے، نہ تو سو رہے ہیں نہ تو جاگ رہے ہیں. اس کو ذہن رکھنا ہے کہ ایک حالت طاری ہوئی ہے بس. ایک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت اترا اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو رہے ہیں. کہاں؟ دیوبند میں، نعوذ باللہ. تشریف فرما ہے اور خلفائے اربع ہر 4 کونوں پر موجود ہیں. خلفائے اربع یعنی ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں. وہ تخت اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربع میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی ذرا مولانا محمد قاسم بلاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولوی قاسم نانوتوی کو بلانے کو کہہ رہے ہیں، بلاؤ. وہ تشریف لے گئے اور مولانا کو لے کر آ گئے
آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولانا مدرسے کا حساب لائیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارالعلوم دیوبند کا حساب لینے آئے ہیں، نعوذ باللہ، سمجھ رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں باقاعدہ، حساب لائیے۔ عرض کیا حضرت حاضر ہے، اور یہ کہہ کر حساب بتانا شروع کیا اور ایک ایک پائی کا حساب دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی، بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ اچھا مولانا اب اجازت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اجازت مانگ رہے ہیں، مولوی قاسم نام سے، ٹھیک ہے اجازت ہے۔ حضرت نے عرض کیا جو مرضی مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ تخت آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ باقاعدہ ان کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارالعلوم دیوبند تشریف لاتے ہیں اپنے چاروں صحابہ کے ساتھ میں تخت پر بیٹھ کر کہ ان کا حساب لینے آتے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حاضر ناظر کا عقیدہ یہ لکھتے ہیں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی جو اس طرح سے جبرن بلا رہے ہیں کہ ہم حالت بیداری میں نبی کی دیدار کرا سکتے ہیں، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشید احمد گنگوہی کے شکل و صورت میں آتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں اور مسئلہ حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے کچھ اور بزرگ ہیں جو باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ کتاب ہے حیات شیخ الہند امام العصر حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، تالیف حضرت میاں صاحب سید اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ، محدث دارالعلوم دیوبند، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب ہے اور اس میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 255 میں کہ 1322 کے اخیر میں دیوبند میں شدت سے تعاون ہوا، چنانچہ طلبہ بھی مبتلا ہوئے۔ ایک فارغ التحصیل طالب علم محمد صالح ولایتی جو صبح شام میں سند فراغت لے کر وطن رخصت ہونے والے تھے، اسی مرض میں مبتلا ہوئے اور حالت آخری ہو گئی۔ وفات سے کس قدر پہلے انہوں نے ایسی گفتگو شروع کی کہ گویا شیطان سے مناظرہ کر رہے ہیں۔ اس کے دلائل کو توڑتے اپنے استدلال پیش کرتے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے مناظرے میں شیطان کو بخوبی شکست دے دی۔ پھر کہنے لگے افسوس، اس جگہ کوئی ایسا خدا کا بندہ نہیں جو مجھ سے اس خبیث کو دفع کرے۔ یہی کہتے کہتے دفعتاً بول اٹھے کہ واہ واہ سبحان اللہ، دیکھو میرے استاد مولانا محمود حسن صاحب تشریف لائے، دیکھو وہ شیطان بھاگا، ارے خبیث کہاں جاتا ہے۔ ایک ساعت کے بعد طالب علم صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا اس واقعے کے وقت وہاں موجود نہ تھے، مگر روحانی تصرف سے امداد فرمائی۔ دیکھ رہے ہیں، یعنی مرید جب پریشانی میں تھا، غم میں تھا اور شیطان اس کو پریشان کر رہا تھا، تو وہ مرید وہیں پر پکارا کہ یہاں کوئی اللہ کا بندہ موجود نہیں جو مجھ کو اس خبیث سے بچائے، اس شیطان سے بچائے۔ اتنا کہتے ہی فوراً ان کے جو تھے پیر اور مرشد کون محمود حسن دیوبندی، وہ تشریف لائے اور شیطان کو بھگا دی۔ شیطان دیکھتی بھاگ گیا وہ، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ یہ اپنے جو پیر و بزرگ رہتے ہیں نا، ان کے جو مرشد تھے شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، وہ باقاعدہ عالم غیب ہے کہ ان کا مرید کہاں پھنسا ہوا، ان کو علم ہو گیا اور پہنچ بھی گئے اور مشکل کشائی کر دی۔ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو مرشد ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے مشکل کشائی کرتے ہیں۔ آدمی کے مرید کہیں پھنس گیا، غم میں ہے، پریشانی میں ہے، کشتی میں ہے، کشتی ڈوبنے لگا، تو اس طرح سے جو پیر ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ علم غیب ہوتا ہے اور مدد کرنے پر وہ اختیار رکھتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان سلسلے میں جڑو، یہ چشتی سلسلہ ہے، یہ قادری سلسلہ ہے، یہ نقشبندی سلسلہ ہے، یہ سہروردی سلسلہ ہے، ان سلسلے میں جڑ جاؤ، دنیا میں بھی تمہارے مرشد اور پیر مشکل کشائی کریں گے اور مرنے کے بعد بھی قبر میں پیر و مرشد حاضر ہو جائیں گے اور منکر نکیر کو بھگا دیں گے۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں اور کرامت کے طور پر اس کو بیان کی جاتے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس کو رکھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں، ہم اسے درخواست کریں گے کہ آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کیا ہے اور اسلامی تعلیمات کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح ہو لوگوں کی، ہم کسی پہ تانا اور طنز نہیں کرتے، بلکہ اصلاح کی غرض سے ہم ان باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ لوگوں قرآن کو پڑھو،
قرآن کو پڑھنا، حدیث کو پڑھنا اور اس کے مطابق عقائد اور اعمال بنانا، اسی میں نجات ہے اور اسی میں ہدایت ہے، اور اسی پہ چل کے انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔